لیکن جب نماز پڑھنے کی یا صلاۃ التراویح پڑھنے کی باری آتی ہے تو ان کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے۔ پورے گھر کے افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، تو وہ دیکھ کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان نیکیوں کا موسم بہار۔ ایک بندہ مسلمان دن میں صائم ہے تو رات میں قائم ہے۔ رمضان ایک ایسا نیکیوں کا موسم بہار ہے کہ جس میں صرف روزہ کی بات ہی نہیں ہے، راتیں بھی اس کی اسی طرح سے ماشاءاللہ نیکیوں کے حصول کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے اسی طرح سے بارونق ہوتی ہیں اور بندہ مسلمان کو ایک دعوت فکر دیتی ہیں۔ جی ہاں، بات ہوگی آج کے پروگرام میں قیام کے حوالے سے کہ قیام اللیل کیا ہے، رمضان کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے یا کیا اس کا تعلق ہے۔ اور میں ہوں جعفر طیار، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام و مسائل رمضان المبارک رسالہ ٹی وی پہ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ جناب جاوید الحسن صدیقی حافظہ اللہ۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قیام اللیل کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ قیام اللیل رمضان سے جو اس کی ایک خاص تعلق ہے یہ کیا ہے، اور قیام اللیل ہے کیا، اور اس کی اہمیت یا اس کی افادیت یا اس کی فضیلت وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیام اللیل سے مراد رات کا قیام ہے۔ یہ مطلق طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک کہ ہاں یہ بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اس کا انعقاد سارا سال ہی ہوتا رہتا ہے جی، اور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتوں کو اللہ کے لیے اٹھ کر سجدے کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، راتوں کا قیام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص طور پر اس لیے ہے کیونکہ قیام کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جی، اور رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ قرآن کریم رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا۔ اسی نسبت سے رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام باقی ایام کی نسبت زیادہ کیا جاتا ہے، اور رات کو بھی قیام اللیل کے اندر بھی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ قیام اللیل جو ہے اس کا بہترین جو وقت ہے جی، وہ رات کا آخری حصہ جو ہے جس کو آخر اللیل کہتے ہیں، جی، اور اس کے علاوہ عشاء سے لے کر فجر تک یہ سارے اوقات جو ہیں رات کے کسی بھی حصے میں قیام اللیل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ رات کے شروع کے حصہ میں عشاء کے فوراً بعد، متصل بعد، اور نصف اللیل کے بعد، اور رات کے آخری حصہ میں بھی قیام کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے، اور خاص طور پر رمضان کے اندر اس کا نسبتاً باقی ایام کے نسبت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن نماز عشاء کے فوراً بعد ہمارے ہاں جو عموماً بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعد جماعت ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ افضل وقت جو ہے وہ پچھلی یعنی رات کا آخری پہر جو ہے وہ ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اہتمام جو عشاء کے ساتھ کرتے ہیں اس میں کیا حکمت پنہاں ہے؟ اصل میں چونکہ قیام اللیل ایک نفلی عبادت ہے، جی، وہ انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ من قام مع الامام، جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، اور حتیٰ ینصرف الامام، یہاں تک کہ امام آخری رکعت پڑھتا ہے اور سلام پھیر دیتا ہے، یہ سارا عرصہ وہ امام کے ساتھ با جماعت قیام کا اہتمام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، گویا کہ وہ شخص جو ہے اس کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یعدل کل لیلۃ، گویا کہ اس نے ساری رات عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیام اللیل کرنا با جماعت زیادہ افضل ہے، با جماعت قیام کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر خاص طور پر رمضان کے اندر
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انفرادی طور پر جب بندہ قیام کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات سستی کرتا ہے اور کما حق کو وہ اہتمام نہیں کر پاتا. باجماعت ایک تو قرآن پاک جو پڑھنے والے امام صاحب ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، جو ایمان کی جو اعلیٰ درجے کی کیفیت باجماعت مسجد کے اندر قیام کرنے میں، نماز پڑھنے کے اندر، تراویح پڑھنے کے اندر جو پیدا ہوتی ہے جی وہ انفرادی طور پر اس طرح وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے اس کا اہتمام جو ہے وہ باجماعت کرنا زیادہ بہتر ہے اور اس سے زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. جو مقصد قیام کا ہے نا وہ بھی اس سے زیادہ حاصل ہوتا ہے. بندے کو زیادہ لمبا عرصہ قرآن سننے کا موقع ملتا ہے. لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ چونکہ قرآن کی حافظ نہیں ہے، تو جب آپ کے سامنے حافظ قرآن یا قاری قرآن تلاوت کر رہا ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو کر سن رہے ہوں، تو آپ کا ایمان کی کیفیت جو ہے وہ بہت مختلف اور بہتر ہوتی ہے. شیخ صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان میں قیام اللیل کے نام پہ یعنی تراویح تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ پھر بھی وہ پچھلی رات کو جو ہے وہ تہجد کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو واضح فرما دیجیے کہ تہجد ہی کیا یہی تراویح ہے، یا قیام اللیل وہی تہجد ہے، یا تہجد اس سے ہٹ کے کوئی عبادت ہے؟ اس کے لیے مختلف الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. قیام اللیل بھی اور قیام رمضان بھی، تہجد بھی، تراویح بھی، یہ سارے الفاظ جو ہے نا ایک ہی طرح کی جو عبادت ہے اس کے لیے بولے جاتے ہیں. جی. اور قیام اللیل کا مطلب ہے کہ وہ عبادت ایسی نماز جو رات کو کی جائے اور کھڑے ہو کر کی جائے، جس میں قرآن پڑھا جائے. قیام اللیل. اور تہجد کا معنی یہ ہے کہ جو رات کے آخری پہر میں پڑھا جائے، وہ بھی نفلی عبادت ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور قیام رمضان کا معنی بھی یہی ہے، جو رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ قیام کیا جائے، جس کو عام طور پر لوگ تراویح کہتے ہیں. تراویح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چند رکعتیں پڑھ لی ہیں، اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیا ہے، پانی پیا ہے، آپ تھوڑا سستا لیا ہے، اگلی رکعت پڑھنے کے لیے آپ تازہ دم ہو گئے ہیں. تو یہ جو وقفے کے درمیان آرام کیا جاتا ہے اس کو تراویح کہتے ہیں. اس کو راحت سے ہے. تو یہ جو اسی لیے اس کا نام تراویح زیادہ مشہور ہو گیا، ورنہ یہ بھی اصل میں قیام اللیل ہی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا جیسا آپ نے فرمایا کہ قیام اللیل جو ہے وہ باجماعت زیادہ افضل ہے، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تہجد کی نماز یا قیام اللیل وہ بھی باجماعت کروایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر خاص طور پہ آپ کے بارے میں احادیث کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے 23ویں رات کو اور 25 کی رات کو اور 27ویں کی رات کو مسجد نبوی کے اندر آ کر قیام اللیل کا اہتمام کیا. جی. شروع میں چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، دیکھا دیکھی بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی، تو پھر دوسرے دن بھی صحابہ آئے، لیکن آپ نے جماعت کا اہتمام نہیں کیا، صرف 3 دن اہتمام کیا آپ نے. اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، امہات المومنین کو بھی، ان کو بھی اکٹھا کرتے تھے قیام اللیل کے لیے باجماعت. اس سے باجماعت اہتمام کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد چونکہ یہ باجماعت قیام اللیل ایک فرضی عبادت نہیں ہے، نفلی عبادت ہے. جی. اور بعد کے ادوار میں بھی اس کو نفلی عبادت کے طور پر لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر ایک دفعہ آپ رات کو گشت کر رہے تھے، آپ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کچھ لوگ ایک کونے میں چند لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. چونکہ سب لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا تھا، جس کو قرآن یاد ہوتا تھا اس کے پیچھے چند ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ دوسری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ منظر اچھا نہ لگا، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ کیوں نہ ہم ایسا کر لیں کہ اب سب لوگ ایک حافظ قرآن ہو، قاری قرآن آگے امامت کروائے اور باقی سب لوگ باجماعت اس کے پیچھے تراویح کا اہتمام کر لیں. تو گویا کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کا آغاز ہوا اور آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے باجماعت صلاۃ التراویح کا. قیام اللیل میں یا تراویح میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا پورا قرآن پڑھنا لازمی ہے، ضروری ہے، یا جتنا انسان پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھ لے؟ دیکھیں نفلی عبادات جو ہوتی ہیں اس کے اندر پابندی نہیں ہوتی. جی. اس میں اختیار ہوتا ہے قیام اللیل کرنے والے کے لیے کہ وہ کتنا پڑھ سکتا ہے. ہاں جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا ہی زیادہ وہ باعث اجر اور ثواب ہے. اس لیے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی کسی کو قرآن یاد نہیں ہے
تنہا اکیلا انفرادی طور پہ پڑھتا ہے تو وہ تھوڑی تلاوت کے ساتھ بھی جی وہ تراویح پڑھ سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے۔ یہ شیخ صاحب خواتین قیام اگر کرنا چاہتی ہیں بعد جماعت کے، اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتی ہیں جماعت کا، وہ مسجد میں جا کے کر سکتی ہیں یا گھروں میں بھی جماعت کا اہتمام کروایا جا سکتا ہے صرف قیام اللیل کے لیے، فرض نماز کے علاوہ؟ دیکھیں، خواتین کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہی مشہور کر رکھی ہیں، ان کے لیے بڑے مشکلات کھڑی کر رکھی ہیں عورتوں میں۔ دیکھیں، زندگی کے وہ ہر میدان میں مردوں کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتی ہیں، آتی جاتی ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کی یا صلاۃ التراویح پڑھنے کی باری آتی ہے تو ان کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے، گویا کہ عورتوں کو بعض اوقات منع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ لوگوں، یہ اللہ کی جو بندیاں ہیں، خواتین جو ہیں، ان کو مساجد میں آ کر عبادت کرنے سے، فرضی نماز پڑھنے سے بھی نہ روکا کرو اور نفلی نماز پڑھنے سے بھی نہ منع کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے جی کہ آپ امہات المومنین کو باقاعدہ طور پر ان کو جمع کرتے تھے اور قیام اللیل کے اندر ان کو شرکت کرواتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی آج اپنی خواتین کو جو گھر کی زندگی کے اندر، گھریلو زندگی میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ایسی بہت ساری عبادات سے وہ محروم رہتی ہیں۔ ایک تو ان کو مسجد میں جائیں گی تو زیادہ اہتمام کریں گی، اور قیام اللیل کا طریقہ اور بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے کا طریقہ وہ سیکھیں گی۔ اس لیے خواتین کی بھرپور شرکت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ یہ ہمارے اسلامی کلچر کا حصہ ہے۔ رمضان کے اندر ایک عبادت کا جو ماحول ہے اس سے بچے بھی فائدہ اٹھائیں، خواتین بھی، مرد بھی، پورے گھر کے افراد جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اچھا، مختصراً یہ بھی بتاتے جائیے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے تراویح کا اہتمام لازمی ہے، اگر آپ کی تراویح چھوٹ گئی ہے تو گویا بعض لوگ اس وجہ سے اگلے دن روزہ بھی نہیں رکھتے۔ روزے کے ساتھ تراویح کی کیا خاص چیز کی جو ہے نا جی کمبینیشن ہے؟ دیکھیں، روزہ بندہ رکھتا ہے اجر و ثواب کے لیے، تو تراویح پڑھتا ہے اجر و ثواب کے لیے۔ جی گو روزہ فرضی عبادت ہے اور تراویح جو ہے وہ نفلی عبادت ہے۔ جی لیکن اگر زیادہ اجر و ثواب چاہتا ہے تو اسے تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ سفر میں ہے یا کسی اور وجہ سے نیند آ گئی اس کو، یا بیمار ہو گیا، یا سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، تو نفلی عبادت ہے، اس کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہاں اس کے اجر و ثواب میں کمی ضرور۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ روزہ کے لیے تراویح شرط نہیں ہے، ایک عبادت ہے، خوبصورت عبادت ہے، اضافی عبادت ہے۔ روزے کی خوبصورتی کے لیے، روزے کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بڑھانے کے لیے اس کا باعث ہے۔ شیخ صاحب، بات ہو رہی ہے قیام اللیل کی، بعض لوگ حافظ نہیں ہوتے اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ با جماعت تراویح کا اہتمام کریں، یا ان میں کوئی حافظ نہیں ہے، گھروں پہ بعض لوگ اپنے بچوں کو، فیملی کو، اپنے بیٹوں کو، اہلیہ کو وہ پیچھے جماعت کی صورت میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دیکھ کر قرآن پڑھ کے وہ ریکارڈ، یعنی کہ وہ اپنا وہ کرتے ہیں قرآن دیکھ کر، حافظ یعنی جو امام ہے تراویح کے لیے وہ بھی قرآن دیکھ کر قرات کر رہے ہیں، تو کیا یہ عمل درست ہے، جائز ہے؟ چونکہ تراویح جو ہے یہ نفلی عبادت ہے، تو نفلی عبادت کے اندر اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، بے شک وہ امام ہے، تو وہ دیکھ کر نماز پڑھا سکتا ہے اور وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے اور جماعت بھی کروا سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ فرض نماز بھی یا صرف تراویح؟ صرف نفلی نماز، صرف نفلی نماز، فرضی نماز کے اندر۔ ٹھیک ہے، اس پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، وہی ایک روایتی سوال عموماً ہمارے ہاں جو بڑا ہوتا ہے، لیکن خوبصورت اس کے ساتھ ساتھ بتائیے کہ رکعات تراویح وہ مسنون کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ۔ جی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی 11 رکعتوں سے زیادہ رکعات نہیں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 کر کے رکعت پڑھتے تھے اور آخر میں جا کر ایک وطر پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو وہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ 20 رکعات پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک تو سنت سے جو چیز ثابت ہے، زیادہ اتھینٹک اور مستند بات اور معتبر چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 8 رکعت پڑھنا اور اس کے بعد 3 وطر پڑھ کے اس کو 11 رکعت مکمل کر لینا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے مسنون عبادت ہو، جس طرح ہم دیگر عبادات کے بارے میں ہم
اہتمام کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جو سنت ہے، اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے، اس لیے بہتر یہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ شیخ جی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، قیام اللیل کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی۔ گویا کہ وطر بھی قیام اللیل ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس پہ تفصیلی بات چیت کرنے کے لیے ہمیں ایک اور پروگرام درکار ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اس وطر کے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔